اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی داغدار شخصیت ہے؟ نعوذ باللہ، اور نہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی اشکال یا شبہ ہے، بلکہ ان لوگوں کی طرف سے یہ سب باتیں اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت و سچائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت اور صداقت، اور ساری دنیا میں آپ کے نام کے روشن ہو جانے کی وجہ سے ایک تعصب اور عناد کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی کی تھوڑی سی تاریخ مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی، اور بتایا تھا کہ اسلام کس قدر جلد لوگوں کے درمیان مقبول ہوا اور لاکھوں کی تعداد کس طریقے پر دین اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہوتی چلی گئی، ملک در ملک فتح ہوتے چلے گئے، قبیلے قبیلے، خاندان خاندان کس طریقے پر اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور ساری دنیا پر اسلام چھاتا چلا گیا۔ یہ سب باتیں دیکھنے کے بعد اور صلیبی جنگوں کی ناکامیوں کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے یہ سوچا کہ دین کو، یعنی دین اسلام کو اگر ہمیں پیچھے کرنا ہے اور اسلام کی اس پھیلتی ہوئی طاقت کو روکنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مستقل پروگرام بنایا اور کچھ لوگوں کو دین اسلام سیکھنے کے لیے بھیجا، اسلامی علوم اور اسلامی تاریخ کو جاننے کے لیے ہماری مسلم یونیورسٹیوں کے اندر ان کو بھیجا گیا۔ بڑے بڑے دارالعلوموں اور یونیورسٹیوں میں وہ لوگ آئے، یہاں پر رہ کر انہوں نے دین کو سیکھا، دینی علوم کو سیکھا۔ ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی، اور کچھ لوگ متعصب تھے، دشمن تھے، جن کے دلوں کے اندر نیت پاک نہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی گمراہی پہ باقی رکھا۔ یہ لوگ جب اپنے ملک پھر واپس گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے دین اسلام کے خلاف جو کچھ کہ اب تک وہ سیکھ کر آئے تھے، اسلام کی تعلیم کو لے کر آئے تھے، اسلام کے علوم کو سیکھ کر آئے تھے، اسی کے اندر سے اسلام کے خلاف چیزوں کو نکالنے اور تحقیق اور ریسرچ کے نام پر اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوششوں میں مشغول ہوئے۔ ایسے طبقے کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ لوگ برابر لگے ہوئے ہیں اور مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دین اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہوئی تاریخ کہ دین اسلام کو بدنام کرنے والے لوگوں نے کس طریقے پر دین اسلام کو مطعون کیا، مشکوک بنایا، لوگوں کے درمیان میں اس کو کس طریقے پر رسوا کرنے کی کوششیں ان لوگوں نے کی۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان لوگوں کی ساری کوششوں کے باوجود اسلام ہر دور میں پھیلتا رہا، اور آج بھی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ دوسرا کوئی اور مذہب ہو، بعض مذہب تو ایسے ہیں جن کے اندر پھیلاؤ ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہودیوں کا مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر غیر یہودی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کے اندر باڑ لگا رکھی ہے، اس مذہب میں رہے گا وہی آدمی جو یہودی ہوگا،
یہودی کے سوا کوئی اور اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کا مذہب تو پھیلنے سے رہا، اس لیے وہ جہاں تھا وہیں پر ہے، اس کے پھیلنے کی کوئی شکل نہیں۔ اور عیسائی لوگ اپنے مذہب کو بہت پھیلاتے ہیں اور اس کے لیے بڑی مہمیں چلاتے ہیں اور اس کے لیے عجیب عجیب کرتب، عجیب عجیب تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رپورٹ یہ ہے کہ اس دور میں بھی عیسائیوں کی پوری محنتوں کے باوجود اور بعض مذہبوں کے بڑی کوششوں کے باوجود دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پھیلنے والا، سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا مذہب ہے وہ دراصل مذہب اسلام۔ اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کے اندر تعداد کا بڑھنا روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی وہ سب چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو جلن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، حسد بھڑکتا ہے، بغض و عداوت بھڑک اٹھتے ہیں اور پھر وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ اسلام کی بدنامی ہونے لگی۔ لیکن اسلام کبھی بدنام نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ خود ہی لے لیا ہے۔ اللہ نے خود ہی اپنے اوپر دین اسلام کی بقا اور قرآن کے بقا کا فیصلہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب تک دنیا میں قرآن موجود ہے اس وقت تک اسلام بھی موجود ہے، جب تک اسلام موجود ہے اس وقت تک یہ قرآن بھی موجود ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ لیکن بھائیوں ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہم میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کچے دماغ کے، جب ان لوگوں کی تحریرات پڑھتے ہیں یا اس قسم کا شور سنتے، اور آج کل تو ٹی ویوں کا اور جو ہے میڈیا کا بڑا زور ہے، اور انہی ذرائع سے یہ لوگ اپنی بات بار بار دہراتے ہیں، بار بار اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بھی مختلف عنوانات سے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی تحریرات سے اور ان کے بیانات سے، اور اسی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا مضمون بیان کیا جائے اور ایسے اشکالات اور اعتراضات جو ان لوگوں کی طرف سے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم ان کے اوپر تبصرہ کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے جواب کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا اس لیے ایک فریضہ ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کی بقا، ایمانوں کے بقا اور ایمانوں کے تحفظ کا سامان پیدا کریں۔ جو لوگ مساجد میں آتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بڑے پکے مومن ہوتے ہیں، ان کو اشکال نہیں ہوا کرتا، لیکن کبھی کبھی ایسے لوگوں سے سابقہ آپ لوگوں کو پڑ سکتا ہے جو اشکالات کرتے ہیں۔ خود ہمارے اپنے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی مسجدوں کو نہیں آتے، کبھی علماء کے بیانات میں نہیں بیٹھتے، کبھی دینی حلقوں میں نہیں آتے، کبھی جماعتوں میں نہیں نکلتے، کبھی دین کے کسی کام کے اندر نہیں جوڑتے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، انہوں نے بڑے بڑی ڈگریاں پاس کر لی ہیں، اب وہ اپنا کام اور اپنا جاب کرتے رہتے ہیں، کوئی آفس میں چلا جاتا ہے یا اپنا کوئی کام دھندا کرتا رہتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، یعنی اس کا پوری زندگی کا مقصد کھانا اور کمانا۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ کماتا کیوں ہے تو کہتا ہے کہ کھانے کے لیے، اور اس سے اگر پوچھا جاتا ہے کھاتا کیوں ہے تو کہتا ہے کہ کمانے کے لیے۔ اس کی پوری زندگی کا مقصد
کھانے اور کمانے کی دو چیزوں کے اندر محصور ہوتا ہے، اور وہ کبھی دینی حلقوں میں نہیں بیٹھتا، لیکن پڑھتا ہے، غیروں کی کتابیں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے بیانات سنتا ہے، ٹی ویوں کو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پر کچھ نہ کچھ دیکھتا اور پڑھتا رہتا ہے، اور غلط فہمیاں جو ادھر سے پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کا خود ہی شکار ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اور کبھی وہ آدمی آپ سے مل جائے تو وہ بھی دبے دبے الفاظ میں، کبھی کھلے کھلے الفاظ میں اسلام کے اوپر اعتراض کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ مومن ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بہت سے نوجوان، ان کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ دینی حلقوں میں آئے اور بیٹھے، اور اگر بیان بھی کیا جائے تو وہ اس وقت میں آتے ہیں جبکہ بیان ختم ہونے لگتا ہے۔ بیان ختم ہونے کے قریب آئیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، وہ بھی ادھوری سی پڑھیں گے، دماغ پورا کہیں پر ہوگا، اور جلدی جلدی پڑھ کر اور پھر اس کے بعد بھاگ جائے۔ ان کو اس کی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بقا کا سامان تلاش کرے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی فکر و جستجو کرے۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو تو پڑھنا ہے، ان کو تو کمانا ہے، ان کو تو کھانا ہے، ان کو تو جمانا ہے، ان کو تو دنیا کے اندر عیش و عشرت کرنا ہے، بس اسی دنیا کے اندر وہ لوگ مگن ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں، کبھی کبھی تو ایمان ان کا ختم ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، میرے خیال سے وہ رسالہ لکھے ہوئے آج سے 70 برس ہو گئے ہوں گے یا 60 برس ہو گئے ہوں گے۔ حضرت نے اپنی جوانی کی زندگی میں وہ رسالہ لکھا تھا، اب تو وصال ہوئے بھی ان کے کئی جو ہے سال گزر گئے۔ انہوں نے اپنا جو رسالہ لکھا اس کا عنوان رکھا ردۃ لا ابا بکر لہا، ردۃ لا ابا بکر لہا، یعنی ایسا ارتداد پھیلا ہے کہ اس ارتداد کو روکنے کے لیے دنیا میں کوئی ابو بکر موجود نہیں۔ جب ردت پھیلی، ارتداد پھیلا تھا حضرت ابو بکر کے دور میں، تو ابو بکر صدیق موجود تھے۔ انہوں نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی کیا دین کے اندر کوئی رتی برابر کمی ہو سکتی ہے؟ میں کوئی کمی دین میں آنے نہیں دوں گا، یا تو میں زندہ رہوں گا اور دین کو مکمل طور پر رہنے دوں گا، اور اگر اس میں کمی آتی ہے تو میں دین کے لیے شہید ہو جاؤں۔ یہ انہوں نے کہا تھا اس دور میں، لیکن اب ایسا دور آیا کہ ردت اور ارتداد پھیل رہا ہے۔ حضرت نے اس رسالے کے اندر لکھا ہے کہ جدید علوم پڑھ پڑھ کر اور یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کر کر کے اور ان مستشرقین اور غیروں کی کتابوں سے استفادہ کر کر کے ہم میں ایک بہت بڑی نسل ایسی پیدا ہو گئی ہے جن کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، ان کو اللہ کے نبی پر شبہ ہے، ان کو قرآن کی دائمی کتاب ہونے پر شبہ ہے، ان کو اسلام کے قیامت تک برقرار رہنے پر شبہ ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے اسلام باقی رہے گا، کیسے اس دور کے اندر اسلام چلے گا۔ یہ نیا دور ہے، نیا انداز زندگی ہے، اور جدید سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر یہ پرانی چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ پردے کا حکم بدل ڈالو، سود کی حرمت کا حکم بدل ڈالو، اور مختلف دین اسلام کی تعلیمات کو بدل ڈالو۔ آج کے زمانے میں چلنے والی چیزیں نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ لوگ دین سے خارج ہوتے چلے جا رہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ اسلام سے نکلتے تھے
وہ اسلام سے نکل جاتے تھے اور اعلان کر دیتے تھے کہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں ایسی ردت پھیلی ہے کہ اس ارتداد کا شکار ہونے والے لوگ مرتد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ایسا ہے دور. تو بھائیو، بتانا یہ ہے کہ اس طور پر ان لوگوں کی کتابوں نے، مضامین نے اور پرنٹ میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے، ان سب نے مل کر ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کیا اور ان کا ایمان ڈگمگانے لگا. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جو اشکالات دین اسلام پر کیے جاتے ہیں ان میں سے خاص اشکالات اور بہت عام جو ہوتے ہیں ان چیزوں پر بحث کی جائے اور آپ کو بتایا جائے، تاکہ آپ کے ذریعے سے ایسے لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور کبھی آپ لوگوں کے سامنے اس قسم کے لوگ بات چیت کرنے لگے تو آپ ان کا جواب دے سکے. یہ ضرورت سمجھ کر میں نے اس موضوع کو شروع کیا. آج میں سب سے بڑے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں جو دین اسلام پر کیا جاتا ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے زور و شور کے ساتھ، اور اس کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ بہت سارے اپنے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ گئے. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دین اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. دین اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے پھیلایا، لوگوں کو مسلمان بنایا یہ کہہ کر کہ اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو تیری گردن مار دوں گا. اس طرح تلوار رکھی، گردن اڑا دی، یا وہ اسلام قبول کر لیا تو اس کو چھوڑ دیا. یہ دیکھ کر لوگ ڈر کے مارے اسلام لانے لگے اور یوں مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر بڑھ گئی اور ملک در ملک یہ لوگ آباد ہو گئے اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دنیا کے اندر جو معلوم ہوتی ہے یہ سب کے سب تلوار کے زور پر اسلام لانے والے لوگوں کی. یہ اعتراض ہے جو مستشرقین نے پھیلایا اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ اس کو پھیلایا اور کتابوں میں لکھا، نعرے بازی کی، لوگوں کے گھر گھر تک، کان تک اس بات کو پہنچانے کی کوششیں کی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اعتراض کو رتی برابر بھی صداقت کا کوئی حصہ حاصل نہیں. اس کے اندر رتی برابر کوئی سچائی نہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں کہے جانے والے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی نہیں. بہت بڑا جھوٹ. دنیا میں بہت بڑے جھوٹے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے جھوٹ بول کے گئے، لیکن شاید اتنا بڑا جھوٹ نہ کہا گیا ہو جتنا ان لوگوں نے کہا کہ دین اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اس لیے کہ بات بالکل آشکارا ہے کہ دین اسلام کے اندر کسی کو زور کی بنیاد پر داخل کیا جائے تو اس کا ایمان ہی اسلام کے اندر معتبر نہیں ہے. قرآن کریم نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. ایمان لانے والا اپنے اختیار سے ایمان لائے، نہ لانے والا اپنے اختیار سے نہ لائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر کے اوپر قائم رہے. اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بتا دیا کہ اسلام میں جبر نہیں، کہ کسی کو جبر کر کے، کسی کو ظلم کر کے اسلام کے اندر داخل کیا جائے، اس کا کوئی جواز اسلام ہی کے اندر نہیں. قرآن نے خود اس کا اعلان کر دیا. اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے
کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے دنیا والوں کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا کہ اللہ اپنی مشیت کے زور پر سب کو مسلمان بنا دے، بلکہ اللہ نے اختیار دے دیا، جو چاہے مسلمان ہو، جو چاہے مسلمان نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ پھر لوگوں کو جبر کریں گے؟ لوگوں کو جبر کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، معلوم ہوا کہ دین اسلام میں جبر نہیں، جب جبر نہیں، جب ظلم نہیں، لانے والا اپنے اختیار سے لائے، نہ لانے والا اپنے اختیار سے نہ لائے، دونوں راستے اسلام نے بتا دیے ہیں۔ اسلام لانے والا اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی اس کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو سمجھتا ہے، زمین کو، آسمان کو، چاند سورج کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک انسان اللہ کو سمجھے گا اور اس سمجھ کر اللہ کو مانے گا تو اس کے لیے جنت موجود ہے۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گا، صحیح طریقے پر کرے گا، بتوں کو چھوڑ دے گا، اس لیے کہ بت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف، اور سب کو معلوم، ہر عقل مند انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ایک اللہ ہے، بت نے نہیں بنایا، کسی صنم نے نہیں بنایا، کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی جنات نے نہیں بنایا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اور یہ سب جتنے ہم کو نظر آتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ یہ پتھر کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے، نہ کچھ ہمارا نفع ہمیں نفع دے سکتا ہے، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک، نہ کچھ کر سکتا ہو، نہ کچھ دیکھ سکتا ہو، نہ کچھ بول سکتا ہو، کوئی صلاحیت و کوئی قدرت اس کے اندر نہ ہو، اس بت کو ہم سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کھلے کھلے حقائق ہیں جو اسلام نے پیش کیا لوگوں کو، اور کہا کہ بھائی یہ ہے، دیکھو اسلام ایک اللہ کو ماننا جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تم کو بنایا، تمہارے ماں باپ کو بنایا، ساری دنیا کو بنایا، تمام انسانوں کو بنایا، چیزوں کو پیدا کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے لیے ہوائیں چلاتا ہے، تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، تمہارے لیے روشنیاں بکھیرتا ہے، وہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ بت جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی تم کیوں پوجا کرتے ہو؟ یہ نعرہ ہے اسلام کا، یہ نعرہ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش کیا۔ اب جس نے مانا اس کے سامنے صحیح راستہ آ گیا، جس نے نہیں مانا دیکھنے کے باوجود وہ اندھا ہو گیا، اس کے لیے جہنم موجود ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ دونوں راستے بتا دیے گئے، جبر کسی پر نہیں کیا گیا۔ اور پھر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، تنے تنہا تشریف لائے، آپ نے لوگوں کے سامنے تنے تنہا دین اسلام کا پیغام پیش کیا۔ ساری دنیا آپ کے خلاف، تو کیا آپ تلوار لے کے مسلمان کسی کو بنا سکتے تھے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی ظاہری طاقت ہی نہ تھی، آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ میں پیغام تم کو سنانے کے لیے آیا ہوں، دین اسلام کی سچائیوں کو، صداقتوں کو تمہارے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت کوئی زور موجود نہیں تھا، آپ نہتے ہیں، آپ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گردن پر کب اللہ کے نبی نے تلوار رکھی تھی کہ وہ ایمان لائے؟ اچھا، اس کے بعد حضرت علی ایمان لاتے ہیں بچوں میں۔ حضرت علی کی گردن پر کب تلوار رکھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گردن پر کب اللہ کے نبی نے تلوار رکھی تھی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون
اسی تاریخ کا حوالہ تمہارے پاس میں ہے کہ ابو بکر اسلام لائے تو تلوار کی زور پر، حضرت علی ایمان لائے تو اسلام تلوار کی زور پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی تو تلوار کے زور پر. یہ کہاں سے تم کہتے ہو؟ یہ ایمان لائے اللہ کے نبی کی صداقت کو دیکھ کر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو، کردار کو، آپ کی سچائی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اسی کا حوالہ دیا تھا. اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اللہ کے نبی سب سے پہلی دفعہ جبریل کو دیکھنے کے بعد، اللہ کا پیغام اپنے دل میں لینے کے بعد کانپتے ہوئے، گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس میں پہنچے. وہاں پر جا کر اللہ کے نبی نے کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا. حضرت خدیجہ سے حضور نے فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کے اوپر کوئی خوف نہیں آئے گا، آپ کے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی، خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہونے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ کہنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل بیان کی، آپ کے کچھ کارناموں کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتصدق الکلام، اور بھی کئی الفاظ ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا پاس رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. وہ تحمل الکل، اور وہ لوگ جو کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں اور کچھ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، ایسے لوگوں کا خرچہ آپ برداشت کرتے ہیں، اور جو فقیر ہوتے ہیں ان کو کمائی کر کر کے آپ دیتے ہیں. وہ تکسب المعدوم وہ تصدق الکلام، اور آپ تو سچائی ہی سچائی بولنے والے ہیں، آپ کی زبان مبارک پر کبھی جھوٹ نہیں آیا کرتا. اور اس کے بعد کہا وہ تعین علی نوائب الحق، اور جب حوادث پیش آتے ہیں تو آپ مخلوق کی وہاں پر امداد کیا کرتے ہیں. یہ آپ کی صفات ہے، ایسے صفات والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے. یہ حضور کی صفات ہے، صلہ رحمی کرنا، سچ بولنا، امانت داری کا لحاظ رکھنا، اور غریبوں کی امداد کرنا، غریبوں کے لیے خود محنت کر کے ان کو کچھ کمائی کا حصہ دیتے رہنا، اور جب کوئی حادثے اور مصیبتیں پیش آ جائے تو وہاں پر لوگوں کی امداد کرنا. یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں موجود تھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہا، اور انہی چیزوں سے متاثر وہ ہوئی تھی جس کو دیکھنے کے بعد، اور پھر جب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے پیغام حق پیش کیا تو انہوں نے سمجھا کہ ان سے بڑا دنیا میں کوئی سچا نہیں، یہ سچا انسان سچ ہی بول سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو قبول اسلام میں تلوار کا کوئی حصہ نہیں، آپ کے اخلاق کا حصہ ہے، آپ کی امداد کا حصہ ہے، آپ کی صداقت کا حصہ ہے، آپ کی سچائی کا حصہ ہے، آپ کا اچھا کردار کا حصہ ہے. ان چیزوں نے لوگوں کو متاثر کیا، اور پھر جوک در جوک اسلام میں لوگ داخل ہوتے چلے گئے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، سارے عرب والے مخالف ہو گئے تھے، خاص طور پر مکے والے بہت بڑے مخالف تھے. شروع میں اس کی تاریخ عرض کر چکا ہوں کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف محاذ آرائی کی، یہاں تک کہ آپ کو چلنے نہیں دیا جاتا تھا. آپ دار ارقم میں بند ہو گئے تھے، چلنا آپ کے لیے دشوار، پھرنا آپ کے لیے دشوار، کسی سے ملنا آپ کے لیے دشوار، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں آنا آپ کے لیے دشوار. آپ دار ارقم میں بند ہیں، اور اسی زمانے میں اعلان ہوتا ہے جو بھی محمد کا سر لا کر پیش کر دے گا
اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بہت بڑا انعام تھا یہ۔ اس کی لالچ میں کچھ لوگ نکل پڑے تھے، اور انہی لوگوں میں سے حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر کو بھی ذوق آیا تھا کہ مجھے بھی مل جائیں گے 100 اونٹ۔ 100 اونٹ بہت بڑی مقدار ہے اس زمانے کے لحاظ سے، بڑا مالدار بن جاؤں گا۔ اندر سے حرص پیدا ہوئی، مفاد کا جذبہ پیدا ہوا، تو انہوں نے بھی تلوار اٹھا کے سوچ لی، اور پھر اس کے بعد تلاش و جستجو میں نکل پڑے تھے۔ اسی تلاش میں ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر ان کو بھی مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا مارتے ہو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے۔ اب ایک بہن کو بھی بہنوئی کو مسلمان بنانے کوئی تلوار نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر کی بہن کو اور حضرت عمر کے بہنوئی کو مسلمان بنانے کے لیے مسلمانوں کی تلوار نہیں آئی تھی، وہ تو اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو جو ہی یہ خبر ملی کہ بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے، ان کا دماغ تو آسمان پہ پہنچ گیا، بہت جوش آ گیا، بہت ہی ان کے دل میں غصے کی لہر پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا ان دونوں کو چھوڑنے کا نہیں، ان کو تو مار کے رہو۔ چنانچہ بہن کے گھر چلے گئے، اور وہاں پر ان کی بہن اور بہنوئی ایک صحابی سے قرآن پاک سیکھ رہے تھے۔ اور آنکھ میں لکھا جاتا تھا یا کسی چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، کہیں پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ان کے پاس بھی کچھ لکھا ہوا موجود تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو اس کو اٹھا کے چھپا دیا، کہیں یہ پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت عمر نے بہنوئی کو پکڑ کر خوب پٹائی شروع کر ڈالی۔ بیچ میں بہن آئی تو بہن کو بھی خوب مارا۔ جب خوب مار کے خود ہی تھک گئے تو بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد پسینہ وسینہ صاف کر کے اپنی بہن سے کہنے لگے کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کی بہن نے کہا کہ ہم اللہ کا پاکیزہ وہ کلام پڑھ رہے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب دیکھو تلوار کہاں آئی ہے، کفر کی طرف سے آئی ہے کہ اسلام کی طرف سے آئی؟ یہ تلوار عمر کی کفر کی طرف سے آئی ہے، اسلام کی طرف سے نہیں آئی۔ اسلام کو روکنے تلوار آئی تھی، اسلام کو پھیلانے کبھی تلوار نہیں آئی۔ ان کی بہن نے کہا یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں اس کو؟ بہن نے کہا غسل کرو، پاک ہو جاؤ، تم ناپاک آدمی ہو، ناپاک کو یہ پاک کلام نہیں دوں گی۔ حضرت عمر نے غسل کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ قرآن کا حصہ لا کے رکھا گیا جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ پڑھتے چلے جا رہے، جو پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کی صداقت دل میں اثر کرتی جا رہی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں، بہنوئی سے کہتے ہیں مجھے بھی لے کر چلو محمد کے پاس، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے حضرت عمر اسلام کو ختم کرنے آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے آئے تھے، یہاں ان کے اوپر کوئی تلوار نہیں چلی تھی، یہاں پر تلوار چلی تو وہ قرآن کی صداقت کی تلوار چلی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی اسلام لانا ہے، ان کو لے کر چلے اور دار ارقم میں پہنچے۔
بہن بہنوئی ساتھ حضرت عمر تلوار لگا کے تیار گویا کے ہیں، جا کر دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور بیچ میں سے ایک سوراخ سی ہے، اس سے اندر کے لوگ جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ دروازے پر عمر کھڑے ہیں اور تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، تلوار سونتے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور دستک دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو، ہمارا دروازہ کسی پہ بند نہیں ہے، دروازہ کھول دو، ہمارا دروازہ کسی پہ بند نہیں ہے۔ اگر وہ اچھی نیت سے آئے ہیں بات اچھا، اگر نہیں وہ تلوار ان کی انہی پہ چل جائے۔ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر اندر گھستے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور صحابہ جو وہاں موجود تھے ان سب نے مل کر نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا، اتنے زور سے نعرہ لگایا گیا کہ اس طرف کا جتنا حصہ موجود تھا وہ گونج اٹھا تھا اس موقع پر۔ تو اب بھائیوں یہ دور ہے وہ دور، اس میں تلوار اللہ کے نبی کے خلاف چل رہی ہے، صحابہ کے خلاف چل رہی ہے، اٹھ رہی ہے، لیکن اسلام لانے والے اسلام لا رہے، حتیٰ کہ وہ لوگ اسلام لا رہے جو اللہ کے نبی کے قتل کے لیے چلے ہیں۔ حضرت عمر بھی انہی لوگوں میں سے ہے، اسلام وہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر کی گردن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تلوار نہیں ہے، ان کی تلوار اللہ کے نبی کی گردن کے لیے تھی، لیکن وہ چل نہیں پائی۔ اسلام کی صداقت نے وہ اثر دکھایا کہ وہ اسلام لے آئے۔ معلوم ہوا کہ اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹا اعتراض ہے، یہ بالکل مکارانہ اعتراض ہے، اس کے اندر صداقت کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیے، حضرات صحابہ جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ظلم بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کفر کی طرف سے اللہ کے نبی کے خلاف صحابہ جو اسلام لا چکے ان کے خلاف بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہاں تلوار نے کچھ کام نہ کیا، یہاں اخلاق نے کام کیا، یہاں اسلام کی تعلیمات نے کام کیا، یہاں کے اسلام کی سچائیوں نے کام کیا، یہاں تک کہ لوگ بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے جو ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا وہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ دینے تک کی نوبت آ گئی۔ اب یہ ظلم جو ہو رہا ہے اسلام والے نہیں کر رہے بلکہ اسلام والوں پہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، بہت سے صحابہ کرام کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو لوٹ لیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ جب چلے تھے مکے سے اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر، تو کافر لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم تم کو یہاں سے جانے نہ دیں گے، اگر تم کو جانا ہو تو تم چلے جاؤ، تمہاری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، تمہارا بچہ ساتھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ مکے کی عورت تمہارے ساتھ باہر نہیں جائے گی۔ حضرت ابو سلمہ نے وہیں پر بیوی کو چھوڑ دیا، وہ مکے کو چلے گئے۔ ان کے خاندان والے جو تھے حضرت ام سلمہ کے، انہوں نے ان کو بیڑیوں میں ڈال کے رکھ دیا تھا، بہت پریشان کیا، بہت پریشان کیا۔ اس طرح بیوی بچوں اور گھر بار اور مال و جائیداد سب کو چھوڑ کر صحابہ کرام کو جانا پڑ گیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی خاطر ان سب چیزوں کو برداشت کیا۔ پھر مکے میں جا کر وہاں پر رہنے لگے، تو مکے میں ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان تھے، ایک تو وہ جو مکے سے آئے اور ایک وہ جو خود وہاں مسلمان ہوئے تھے، جن کو انصاری صحابہ کہتے ہیں، اوس و خزرج قبیلے کے
بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. یہ بستی تھی یہودیوں کی ایک زمانے تک. یہاں یہودیوں کے بہت بڑے بڑے قبیلے آباد تھے اور اس کے ساتھ یہ اوس و خزرج کا بھی بہت بڑے قبیلے آباد تھے. ان کے اندر سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. وہاں جانے کے بعد اسلام کی جمعیت قائم ہو گئی. اسلام کو ایک اپنی سیاسی پوزیشن بھی مضبوط کر لینے کا اللہ نے موقع دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو وہاں پر کیا وہ یہ تھا کہ مدینے کے سب لوگوں کو جوڑا, اوس و خزرج کے قبیلوں کو اور اس کے ساتھ یہودیوں کے قبیلوں کو, ان کے سرداروں اور ان کے بڑوں کو, سب کو اللہ کے نبی نے ایک میٹنگ کے اندر بلایا. اور بلانے کے بعد وہاں پر آپ نے یوں فرمایا کہ ہم لوگ اس بستی میں اب رہتے ہیں اور ہمیں یہاں شیر و شکر ہو کے رہنا ہے. ہمیں یہاں پر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں رہنا ہے. اس کے لیے ہم سب کے سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی پر بھی باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب کے سب مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے. ہم سب کے سب مل جل کر ان کا مقابلہ کریں گے جو ہمارے اس شہر کے اوپر حملہ کرنے آئے. یہودیوں پر بھی حملہ ہوگا تو ہم مسلمان ان کا ساتھ دیں گے, اور مسلمانوں پر حملہ ہوگا یہودی ہمارا ساتھ دیں گے. اس طریقے پر ہم لوگ یہاں پر رہیں گے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں. اور بھی کئی شرائط اور کئی وضاحتوں کے ساتھ وہ میثاق مدینہ تیار ہوا تھا. تاریخ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے میثاق مدینہ. مدینے کا میثاق یعنی عہد نامہ. اس کے اندر سب نے مل جل کر اقرار کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کا معاہدہ کیا تھا, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا معاہدہ کیا تھا, اور شیر و شکر ہو کر متحد ہو کر رہنے کا معاہدہ کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے اہم ترین کام مدینے کی سرزمین پر سب سے اولین یہی کیا تھا. یہاں پر جب جمعیت یوں قائم ہو گئی تو مکے والوں کو اور زیادہ پریشانی شروع ہو گئی. مکے والوں نے یہ سمجھا تھا جب ہم ان کو مکے سے نکال ڈالیں گے یہ در در کے بھکاری ہو جائیں گے اور یہ کہیں کے نہ رہیں گے, اور جب کہیں کے نہ رہیں گے تو ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے چند دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گے. ان کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا, یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کے دل و دماغ میں کبھی یہ بات نہ آئی تھی, بلکہ حاشیے دماغ میں بھی کبھی یہ بات نہ آئی تھی کہ مدینے میں جا کر ان لوگوں کی جمعیت قائم ہوگی اور ایک مضبوط پوزیشن بن جائے گی. جب انہوں نے یہاں پر یہ منظر دیکھا تو اور بھڑک گئے اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور مدینے کے یہودیوں سے ساز باز کرنی شروع کر ڈالی. یہودیوں کا مزاج ہے سازشی مزاج. دنیا میں جو کچھ اب بھی ہو رہا ہے, جو فسادات ہو رہے ہیں, جو دنگے ہو رہے ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے, جو فساد ہو رہا ہے, جو بے حیائیاں پھیل رہی ہیں, جو غداریاں پھیل رہی ہیں, ملک کے ملک تباہی کے غار میں چلے جا رہے ہیں, آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. یہودیوں نے شروع سے اب تک دنیا کے اندر یہی کیا اور یہی کرتے چلے آئے. ان کا حصہ دنیا میں یہی ہے, سازش کرو, ملکوں کو لڑاؤ, انسانوں کو لڑاؤ, مذاہب کو لڑاؤ اور خاندانوں کو لڑاؤ. ان کا کام ہی لڑانا ہے. اسی کام پر شروع سے وہ لگے ہوئے ہیں. جب یہود مدینہ نے مکے والوں سے ساز باز کر لیا تو مکے والوں نے مدینے پر یعنی مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی. یہاں تک کہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو غزوہ بدر لڑنی پڑی. جنگ بدر جس کو کہتے ہیں, یہ جو واقعہ ہوا یہ واقعہ دراصل مکے والوں اور مدینے کے یہودیوں کی سازش کے طور پر وجود میں آیا تھا. اس طریقے پر یہاں بھی سلسلہ اسلام کے خلاف شروع ہو گیا. اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکے میں رہنے کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیتیں بار بار نازل کی اور اس کے اندر فرمایا
ایک جگہ کی آیت کو میں پہلے ہی پڑھا آپ کے سامنے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے کہا ان کو معاف کر ڈالو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ حکم اپنا نازل فرمائے۔ مکے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی کو اجازت نہ تھی کہ لڑنے والوں کے خلاف بھی آپ تلوار اٹھائے۔ لڑنے والوں، مارنے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، زخم پہنچانے والوں، قتل و غارت گری کرنے والوں، ان کے خلاف بھی کچھ نہ کہے، یہ اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ فاعفو واصفحو، درگزر کرو، معاف کرو، یہاں تک کہ اللہ کوئی حکم نازل فرمائے۔ مکے کے 13 سال معمولی مدت نہیں، 13 سال اسی عالم کے اندر گزر گئے۔ 13 سال کے بعد جب مدینے میں آئے، وہاں پر مسلمانوں کی جمعیت قائم ہو گئی، اور ان لوگوں نے وہاں سے بھی اللہ کے نبی کو اور اسلام کو تکلیف پہنچانا شروع کیا۔ تب اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر حکم نازل ہوا، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تعالی نے کہا اب اجازت دی جاتی ہے، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں کے خلاف لوگ لڑ رہے ہیں، جن لوگوں کو مار رہے ہیں، جن لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اب اجازت دی جاتی ہے۔ اذن للذین یقاتلون، کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو ملک سے نکالا گیا ہے۔ چنانچہ اسی کے بعد اللہ کہتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن لوگوں کو کہ ان کے شہروں سے بنا کسی وجہ کے نکالا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے۔ مسلمانوں کا قصور کیا تھا؟ صحابہ کا قصور کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا قصور کیا تھا؟ مکے میں ان کو رہنے کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ مکے سے ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ صرف اس لیے نکالا گیا تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اس اللہ کا جو زمین کا بنانے والا، جو آسمان کا پیدا کرنے والا، جو کھیتیوں کا اگانے والا، جو ہواؤں کا چلانے والا، ساری کائنات کا بنانے والا، ان انسانوں کا پیدا کرنے والا، سب کا مالک و خالق، اس کا نام لینے پر ان لوگوں کو مکے سے نکال دیا گیا۔ چونکہ یہ ظلم ان پر ہوا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اب اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی لڑائی کی تیاری کرے۔ یہ آیت جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے، اس کے اندر بھائیوں صاف صاف اللہ نے کہہ دیا یہ لڑنے کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے تلوار اٹھائی یا تلوار کے رد میں تلوار اٹھائی؟ اسلام کو پھیلانے تلوار اٹھائی یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے تیار تلوار اٹھائی؟ اسلام کو دنیا کے اندر پھیلانے کی تلوار اٹھائی گئی تھی یا اپنے جانوں اور مالوں کے بچاؤ کے لیے اٹھائی گئی تھی؟ صاف صاف قرآن کی آیت بتا رہی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم کی وجہ سے ان کو اجازت دی جا رہی۔ کتنا ظلم سہے، اپنے ملک میں ظلم سہا، وہاں سے نکل کر دوسری بستی میں آ گئے، یہاں پر آ کر بیٹھے، یہاں پر اپنے دین کے کام کر رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کو حق پہنچا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے غلط بات نہ تھی، یہ کوئی بری بات نہ تھی، اسلام تو یوں ہی پھیلا۔ لیکن یہاں پر اسلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تب مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب تم بھی تلوار اٹھا کر ان کے خلاف جہاد کرو۔ چنانچہ سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد اور جنگیں بھی ہوئی۔ ان ساری جنگوں کے پیچھے یہی فلسفہ کار فرما ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا
کہ دین اسلام میں تلوار کا استعمال، الفاظ غور سے سنیے، حضرت نے فرمایا دین اسلام میں تلوار کا استعمال حفاظت دین کے لیے ہوا ہے، اشاعت دین کے لیے نہیں ہوا ہے۔ حفاظت الگ چیز ہے، اشاعت الگ چیز ہے۔ اشاعت کے معنی پھیلانا، گردن پہ رکھ دے تلوار، پڑھو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی گئی، ایمان کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی گئی، اپنے بچوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی گئی، ان کے ایمانوں کے بقا کے لیے اسلام جو ہے تلوار اٹھائی گئی، اس کے لیے تلوار اٹھائی گئی ہے، اس کے لیے نہیں اٹھائی گئی کہ اسلام پھیل جائے۔ اسلام کے پھیلانے کے لیے تلوار ایک حصہ بھی کبھی اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ کیسے پھیلا وہ تو آپ کو شروع کا دور بتا چکا ہوں، اور جب اسلام کو طاقت آ گئی، اب طاقت کی پوزیشن میں ہے، لیکن طاقت کی پوزیشن میں آنے کے باوجود صرف اپنی جان و مال اور اپنے ایمان اور اپنی جو ہے اپنے بقا کے سامان کے طور پر تلوار کا استعمال کیا گیا، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے حوالے بہت موجود ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا مشہور معروف دنیا کی کتاب ہے، اور اس کی 50 یا 60 جلدیں موجود ہیں، اتنی بڑی کتاب، ہر سال اس کا نیا ایڈیشن طبع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اضافے کیے جاتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے مصنفین، نامور مصنفین کے مقالے درج ہوتے جو بہت اتھارٹی سمجھے جاتے، بڑے مستند سمجھے جاتے، اور جن کے دنیا میں مانگ ہوتی ہے، لکھنے میں بھی ان کا کمال ہوتا ہے، تحقیق کے میدان میں بھی ان کو بہت اونچا مرتبہ مقام دیا جاتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے اسکالرز اور ایسے بڑے بڑے ماہرین کے مقالے اس کے اندر شامل کیے جاتے رہتے ہیں، نئے شامل کرتے اس کی جلدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آج غالباً اس کی 60 سے 70 تک جلدیں آ چکی۔ اسی کے اندر ایک مقالے میں اسلام کا تعارف کراتے ہوئے بہت صاف و صریح الفاظ کے اندر اس کے مقالے نگار نے لکھا ہے، اور یہ بات یاد رکھے، اس کتاب کے اندر شامل ہونے کا مطلب بہت بڑی جو جماعت اس کو پرکھنے والی اور جانچنے والی ہوتی ہے، ان سب کا اس سے متفق ہونا ہے، اس کو متفق ہونے کے بعد اس کے اندر شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر صاف طور پر لکھا گیا ہے اسلام اخلاق اور اپنی سچائیوں کے نتیجے میں دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا، اور تلوار کے زور پر پھیلنے کا جو اس کے خلاف لوگوں نے نعرہ لگایا یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ اس کی گواہی ہے جس کا نام میں نے لیا انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، اس کے اندر بہت واضح الفاظ میں بات موجود ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے مصنفین اور ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ مسٹر آرنالڈ بہت بڑا مشہور و معروف انگریز مصنف ہے، اس نے دا پریچنگز آف اسلام کے نام سے، یعنی دعوت اسلام کیسے پھیلی، اسلام دنیا کے اندر کیسے پھیلا، اس کے اندر بہت مفصل بحث اس کے اندر کی ہے، لمبی چوڑی اتنی موٹی کتاب ہے، ہر جگہ ملتی ہے، بنگلور کے اندر بھی ہر بڑے کتب خانے میں آپ کو مل جائے گی، دا پریچنگ آف اسلام۔ اس کے اندر آپ مسٹر آرنالڈ نے جو کچھ لکھا ہے پڑھتے چلے جائے، اور پوری کتاب اسی موضوع پر ہے، دین اسلام کس ملک میں کس طرح پھیلا، انڈونیشیا میں کیسے پھیلا، ترکستان میں کیسے پھیلا، مصر کے اندر کیسے پھیلا، اور ملکوں کے اندر کیسے پھیلا، انڈیا کے اندر کیسے پھیلا۔ اسی انڈیا کے بیان کے اندر اس مصنف نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا اس طرح لوگوں کے اندر استقبال ہوا، اور لوگ جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اسی کے ضمن میں چل کر لکھتا ہے کہ خواجہ اجمیری
جن کا مزار اجمیر میں ہے، معین الدین چشتی اجمیری، جب وہ آئے تھے ہندوستان تو ان کا داخلہ ہوا تھا سندھ کے علاقے سے، سندھ کے علاقے سے جو ہے ہندوستان میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے لاہور آئے، لاہور سے بڑھتے ہوئے ایک کے بعد دیگر بستیوں کو طے کرتے کرتے، یعنی ٹھہرتے ہوئے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہوئے، لوگوں میں اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے جب وہ اپنی جگہ یعنی اجمیر تک پہنچے ہیں تو ان کے ہاتھ پر 95 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ مسٹر آلناٹ کی گواہی۔ وہ پریچنگ آف اسلام میں لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ ایک انسان پر 95 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اور 5 لاکھ اس میں داخل کر دو تو 1 کروڑ ہو جائے۔ 1 کروڑ انسان قریب قریب ایک انسان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ کسی تلوار کی بنیاد پر نہ تھا، یہ کسی زور کی بنیاد پر نہ تھا۔ خواجہ اجمیری کے پاس کوئی فوج نہ تھی، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے، ان کے پاس ہتھیار تھا تو وہ ہتھیار تھا تعلق مع اللہ کا۔ اگر ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے تو وہ ہتھیار تقوی و طہارت کا ہتھیار تھا۔ ان کی شخصیت کو دیکھ کر، ان کی صداقت کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر، ان کی ریاضت اور مجاہدے کو دیکھ کر لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی کرامتیں بھی ظاہر ہوتی تھی، ان کرامتوں کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی کے ہاتھ کے اوپر جو ہے 95 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ ذرا اندازہ کرو کہ اسلام کس طرح پھیلا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ تاتاری قوم کے بارے میں ہم جانتے، تاتاری قوم نے دنیا کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھایا تھا۔ ایک چھوٹے سے واقعے کی بنیاد پر چنگیز خان جو تاتاریوں کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور بڑی جنگجو قوم تھی، بڑی مضبوط قوم تھی اور پہاڑوں پہ بستے تھے، پہاڑوں پہ بڑی آسانی سے چڑھ جاتے تھے۔ یہ جنگلی قوم کہلاتی ہے، پہاڑوں پہ آباد رہنے والی قوم۔ ان کا کوئی شہر نہ تھا، شہری علاقے ان کے نہ تھے، پہاڑوں پر آباد ہوا کرتے تھے۔ وہیں پر جگہ جگہ پہاڑوں پر انہوں نے بستیاں بنا رکھی تھی۔ ان کا بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا چنگیز خان۔ ایک چھوٹے سے واقعے کی بنیاد پر وہ مسلمانوں سے بڑا ناراض ہو گیا تھا، مسلمان بادشاہ سے بڑا سخت انتقام لینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اسی انتقام میں اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور جگہ جگہ مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کے ملکوں کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اتنی غارت گیری اس نے کی کہ تاریخ کہتی ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسی غارت گیری دنیا میں نہیں ہوئی۔ جس زمانے میں تاتاری قوم جگہ جگہ ملکوں کو تباہ کر رہے تھے، تاریخ لکھتی ہے کہ جس گاؤں میں جاتے، جس شہر میں جاتے، وہاں پر سب کو قتل کر دیتے اور ایک کو بھی نہ چھوڑتے۔ بچے ہوتے تو ان کو بھی قتل کر دیتے، عورتیں ہوتی تو ان کو بھی قتل کر دیتے، بوڑھوں کو بھی قتل کر دیتے اور پھر وہاں پر ان کے سروں کو کاٹ کاٹ کر اس کا مینار بنایا کرتے تھے۔ اور ان کے جو سپہ سالار ہوتے تھے، ان سپہ سالاروں میں اس بات کے اوپر ایک دوسرے سے اپنا تفوق جتانے کا جو ہے ان کو موقع ملتا تھا کہ جو زیادہ لمبی قطار بنا دے، مینار بنا دے، وہ کہتا تھا میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، دیکھو جو بڑی مینار بنا دیا۔ کس کی مینار؟ مسلمانوں کے سروں کی مینار۔ یہ صورتحال تھی بغداد کے اندر۔ ایک ہی دن کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ایک دن کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح پورے علاقوں کے اندر ان کی فوجیں پھیل پھیل کر
بڑی غارت گری مچائی اور جس جگہ پر جا کر لوگوں کو قتل کر دیتے تو اس بستی کو بھی جلا کے خاک بنا دیتے تھے اور پھر دوسری جگہ جاتے تھے وہاں بھی یہی کرتے تھے. اس طریقے پر اس قوم نے بڑی غارت گری کی مسلمانوں کے خلاف اور حد سے زیادہ تجاوز کیا، یہاں تک کہ تاریخ کے ایک مشہور امام علامہ ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ، الکامل فی التاریخ، تاریخ میں ایک کامل کتاب انہوں نے لکھی، اس کا نام ہی ہے الکامل. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، وقت بہت ہو گیا اندازہ ہی نہیں ہوا تو یہ بات ختم کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی غارت گری ان لوگوں نے کی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اس تاریخ سے آج تک ایسی دنیا میں غارت گری نہیں ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی قیامت تک شاید ایسا واقعہ نہ ہو سکے. لیکن اس قوم کو بھی اسلام کی تعلیمات نے متاثر کیا، اس کا واقعہ میں پھر عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.